بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وسنتہ ہی الحاکمۃ لکل ما عداها، اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم سنت اوور رائڈ کرے گی اپنے ماں سوا ہر چیز کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا دستور اوور رائڈ کرے گا اپنے ماں سوا ہر چیز کو۔ یہ اصل من اصول الدین ہے، قاعدہ ہے ایک، اور اسلام کی بدیہیات میں سے آتا ہے جو فی زمانہ انسان پرستی کے ایک سیلاب کے اندر اب بہتا جا رہا ہے، اور وہ سیلاب بہت سارے ماشاءاللہ اسلامی دماغوں کو زیر آب لے آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے نا بذات خود ہر چیز کی ناسخ اور کوئی شے سامنے کھڑی ہی نہ ہو سکتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس حیثیت کو اب اچھے خاصے اسلامی دماغوں میں جگہ پانے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں ایک تو ہم سنت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دیں۔ یہ ایک بڑی مشہور سی بات ہے، جو لفظ سنت ہے جس کا مطلب دستور، قاعدہ، طریقہ، روایت، ایک مقرر کی ہوئی ٹریڈیشن، ایک شے جو ایک تسلسل سے چلی آتی ہو اور اس کو تسلسل سے چلے آنے کا سٹیٹس ماننا چاہیے، ایسی چیز کو سنت کہا جاتا ہے۔ اچھا، البتہ یہ کہ جہاں تک اس کا اطلاق ہے تو یہ جو نصوص شریعت میں لفظ سنت وارد ہوا ہے تو وہ مختلف حوالوں سے مختلف ہوا ہے، اور اس وجہ سے مختلف جگہوں پہ وہ تھوڑا مختلف معنی بھی دیتا ہے۔ اچھا، ایک استعمال لفظ سنت، اور یہ بہت اہم بات ہماری اس وقت میں کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے ہے کہ وہی جو دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے، ایک بڑی شے کو لینا ہی چھوٹے پیرائی میں ہے تو بات ہی ختم۔ اب آپ زور بھی لگا لیں، لفظ ہم بہت بڑے بولیں گے، مگر کیا ہے وہ جو جہاں سے گزر کر جانا ہے وہ سوراخ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بڑی بات جو ہے نا جب تک بہت چھوٹی نہ کر دی جائے وہ گزر کر نہیں دے گی۔ تو اس وجہ سے حضرات یہ بات ہماری ذرا غور سے سن لیجئے کہ لفظ سنت کا ایک استعمال وہ ہے جو فقہا کے ہاں چلتا ہے، اور اس میں لفظ سنت جو ہے وہ فرض کے مقابلے پر آتا ہے، فرض کے ساتھ جو ہے نا وہ موازنے کے طور پر آتا ہے۔ یہ چیز فرض ہے یا سنت ہے، تو آپ کو پتہ ہے فرض اور سنت کا کیا فرق ہے، اس کی وضاحت کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ استعمال جس وقت آپ ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہوں گے اس وقت ہم بھی بولیں گے یہ لفظ، اور یہ بات جو ہے نا وہ چلے گی۔ اچھا، دوسرا اس کا استعمال ہے جو اصول فقہ کے علماء کے ہاں اس کو اصولی کہتے ہیں، اصولیوں کے ہاں جو ایک استعمال ہے۔ اچھا، اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل آپ قرآن سے لے رہے ہیں یا سنت سے لے رہے ہیں، قرآن سے لے رہے ہیں یا سنت سے لے رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو حدیث میں بھی ہے نا کہ میں تمہارے بیچ جو ہے وہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین یا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی، دو ایسی چیزیں جن اگر تم ان سے متمسک رہے تو تم کبھی راہ نہیں بھٹکو گے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت۔ اچھا، آپ نے دیکھا خود حدیث میں آیا۔ اچھا، یہ جو لفظ سنت سے یہاں جو مفہوم آتا ہے وہ بنیادی طور پر اصول فقہ کا استعمال ہے۔ اصولیوں کے ہاں جب باتیں ہوں گی، اصولی آپ کو اپنے جو ہے نا وہ اسباق پڑھا رہے ہوں گے، اس میں ہم بھی، آپ بھی، سبھی ہم انشاءاللہ لفظ سنت کا یہی استعمال کریں گے۔ تو سنت قرآن کے تو وہ یہ ہے کہ آپ دلیل جو ہے قرآن سے لے رہے ہیں اس مسئلے میں یا آپ یہاں پر سنت سے لے رہے ہیں۔ اچھا، یہ اصولیوں کا استعمال ہے۔ اس کے بعد جو سنت کا استعمال ہے وہ ہے ایک علماء عقیدہ کا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سنت بمقابلہ بدعت،
سنت بمقابلہ بدعت. اچھا آپ نے وہ دیکھا سنت بمقابلہ فرض ایک محور ہے لفظ سنت کے استعمال کا، سنت بمقابلہ قرآن ایک اور محور ہے، وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اب یہ تیسرا ہے سنت بمقابلہ بدعت. ایک وہ شے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہم کو ملتی ہے. اچھا وہ ہم کو قرآن میں ملے، وہ ہم کو حدیثوں میں ملے، وہ ہم کو صحابہ کے تواتر سے ملے، تو وہ جو ہے نا وہ جو اصولیوں والا معنی ہے اب وہ یہاں پر نہیں ہے. اچھا اس کے مقابلے پر دین کی کوئی ایسی بات جو لوگوں نے خود گھڑ لی ہوئی ہے اور وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے پیکج سے جو کہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے اس سے ثابت نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے بدعت. اما بعد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اچھا تو یہ ہے اچھا اس میں فرض بھی آئیں گے. سنت کا یہ جو مفہوم ہے جو علماء عقیدہ کا بیان ہے اس میں جو ہے نا وہ فرض بھی آئیں گے، اس میں نفل بھی آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اس میں قرآن بھی آئے گا، اس میں حدیث بھی آئے گی، سارا کچھ یہ آ جائے گا. تو سنت سے مراد ہے وہ پورا دستور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آئے ہیں، خواہ وہ ہمیں قرآن میں لکھا ہوا ملے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ملے. یہ ہے ریفرنس یا یہ ہے استعمال علماء عقیدہ کا. اچھا بالعموم اسلامی معاشرے میں اور دعوت کے مضامین میں، دعوت کے اندر اور اصلاح کے اندر جو استعمال ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے ہی، وہ سنت کا وہ استعمال ہے جو علماء عقیدہ کے ہاں چلتا ہے. تو سنت کے لیے جب ہم جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں تو فرض کے مقابلے پر نہیں ہو رہے ہوتے. معاذ اللہ ہم سنت کے لیے جس وقت جذباتی ہو رہے ہیں وہ قرآن کے مقابلے پر نہیں ہو رہے ہوتے. تو بے شک وہ جتنی بھی صحیح ہو مگر وہ پوائنٹ ہوتا نہیں ہمارا. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی جو اصلاً ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سنت جو ہے نا وہ محض ایک کسی نص کا نام ہے، بلکہ سنت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقہ عبادت اور طریقہ بندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت چلی آتی تو ایک پورا تہذیبی عمل ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت ہی الحاکمہ. تو پہلا ہو گیا ہم نے سنت سے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آتا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آتا دستور جو ہے وہ ہے سنت. اب یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آتا دستور جس کو ہم نے سنت کہا ہے، اب آگے پہلے ہم نے اس کا وضاحت کی کہ اس سے مراد کیا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں اس کا سٹیٹس. اس چھوٹے سے آرٹیکل میں اب دوسری بات ہو رہی ہے اس کے سٹیٹس کی. اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ ہی الحاکمۃ لکل ما عداہا، یہ اوور رائڈ کرے گی اپنے ما سوا ہر شے کو. اب یہ لفظ انگریزی کا ہے اوور رائڈ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بار بھی میں ترجمہ کر رہا ہوں میں اس انگریزی کا لفظ بول رہا ہوں. اس وجہ سے پتہ نہیں میرا وہ جو ہے وہ لمیٹیشن ہے کہ مجھے بہت صحیح معنی دینے والا کوئی ایک لفظ جو ہے نا وہ مل نہیں رہا کہ جو اپنے ما سوا ہر چیز کو اپنے نیچے لائے گی، اپنے ماتحت رکھے گی. اوور رائڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی کوئی بھی بات اس سے متصادم ہو تو وہ خود بخود منسوخ ہوگی، وہ خود بخود لغو ہوگی، وہ خود بخود نولیفائی ہوگی، وہ خود بخود کل عدم ہوگی اور اس کو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. بس اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ماڈرن لغت میں اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ لا کو اوور رائڈ کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں اگر کوئی بات آئی ہوئی ہے تو قانون حالانکہ دونوں کا منبع اور مصدر ایک ہی ہوتا ہے، اس کے باوجود کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک زیادہ قوی طور پر اور لیجسلیٹو کے زیادہ بڑے جو ہے نا وہ فیصلے کے تحت وہ پاس کیا جاتا ہے، جبکہ قانون یا لا جو ہے وہ ایک بالکل سادہ اکثریت سے پاس کیا گیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو دستور ہے وہ قانون کو اوور رائڈ کرے گا. مطلب ہے کہ قانون کی جو بات اس سے کہیں بھی برعکس نکل رہی ہو، اس کی کوئی بھی بات اس کے مخالف جا رہی ہو تو خود بخود کسی بھی اضافی انیکٹمنٹ کے علاوہ کسی بھی وہ کہے بغیر کہ جی یہ جو ہے نا وہ اب کیا کریں، یہ قانون کی بات دستور کے خلاف پڑ رہی ہے تو جہاں پر کیا کریں جی جائیں
ان کو کہیں کہ ایک اور قانون پاس کریں اور یہ بتائیں کہ اس میں سے کون سی، نہیں نہیں، وہ جو بھی قانون کو، دستور کو انٹرپریٹ کر رہا ہوگا وہ ساتھ ہی یہ کہہ دے گا کہ یہ قانون بے شک اپنی جگہ پہ صحیح بھی ہے، مگر اپنے اس حصے میں جس میں یہ دستور کے ساتھ تصادم کر رہا ہے، یہ قانون رد ہے، یہ قانون نہیں قابل عمل ہوگا، یہ کالعدم مانا جائے گا اور دستور ہی اس پر جو ہے نا وہ حاکم ہوگا۔ اب اس پورے مضمون کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس اردو کا ایک کوئی بہت واضح قوی لفظ نہیں تھا، میں معذرت خواہ ہوں، تو میں نے اوور رائڈ کہا ہے، اور البتہ ہے بالکل ایگزیکٹ یہ اس کا معنی۔ تو یہ جو ہے نا باقی اپنے ما سوا ہر شے کو اوور رائڈ کرے گی، وہ کوئی تہذیبی امور ہو کوئی آئین ہو صاحب جی اس زمانے میں، جی محمد کا فرمایا ہوا اوور رائڈ کرے گا دنیا کی ساری مقنناؤں کے پاس کیے ہوئے دستور کو بھی، قانون کو بھی۔ اس حیثیت کو ماننا دراصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، بالکل ایمان کا بنیادی ترین ایک مطلب ہے۔ آپ نے سمجھ لی، تقاضا کا لفظ بھی چھوٹا ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، ایمان کا مطلب بھی یہ ہے کہ رسول اللہ کے اس سٹیٹس کو مانا جائے کہ جو یہ فرما دیں گے دنیا کی ایک نہیں ہزاروں مقننائیں آ جائیں، ہزاروں لیجسلیچرز آ جائیں، وہ جو کچھ بھی ہو جائے، اور جی صرف قانون نہیں بلکہ دستور بھی کالعدم ہوتا ہے اپنے اس جز کے معاملے میں، اپنے اس حصے کے معاملے میں جو نبی کے فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلائے ہوئے کے برخلاف پڑتا ہو، اور اس کے لیے اور بہت اہم بات، اس کے لیے کسی اضافی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اضافی کارروائی تو مطلب آپ ویسے ہی کرتے ہیں جی وہ جناب، اچھا یہ جو ہے نا یہ ہے ٹکرار رہا ہے شریعت سے، تو اب جناب پابند ہے کہ جناب آپ اپنی اس مجلس سے یا اس اپنے پارلیمنٹ سے جو ہے نا وہ ایک قانون پاس کریں کہ یہ بات کیونکہ رسول اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے اس وجہ سے قانون اب یہ بنایا جائے۔ نہیں صاحب، آپ کے یہ نیا قانون بنانے بغیر ہی وہ نولیفائی ہے، اس کے بغیر ہی یہ کالعدم ہے، یعنی آپ کو پھر بھی یہ اختیار ہے کہ آپ اس کے جو ہے نا وہ برخلاف چیز کو جو ہے نا وہ نولیفائی کریں، نہیں نہیں، آپ کے اس اختیار سے بالا تر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو بالکل جس طریقے سے قانون خود بخود دستور کے مقابلے پر کچھ نہیں ہوتا، سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی، آپ کے عوام بھی، آپ کے خواص بھی، آپ کے اوپر والے بھی، آپ کے نیچے والے بھی، آپ کے دائیں والے بھی، بائیں والے بھی، سارے کے سارے مل کر کچھ پاس کریں یا الگ الگ کچھ کریں، سب کچھ ایوری تھنگ از سبجیکٹ ٹو وٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم has passed۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ رائج کر دیا ہے، جو کچھ چلا دیا ہے اپنی سنت کی حیثیت میں، وہ خود بخود، بہت اہم پوائنٹ میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں، خود بخود بائی اٹ سیلف وداؤٹ نیڈنگ اینی ادر پروسیجر وہ اس کو نولیفائی کرنے کا سٹیٹس رکھتا ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے کے مقابلے پر جو کوئی فرمان ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے کسی بائنڈنگ حیثیت میں۔ اچھا، تو یہ ہے دین کے بنیادی ترین مبادی اور دین کے بنیادی ترین جو مقررات ہیں ان میں سے ایک، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو نہیں پہچانا، وہ خواہ میلاد کی محفلیں پڑھتا رہے، وہ جو ہے نا وہ عمرے شمرے کر کے تو اپنی تصویریں وغیرہ کھنچوا لے، کچھ اور بھی اس طرح کر لے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہستی ہیں، اور آسمان والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حیثیت دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کے ساتھ کفر کرنے والے بلا شبہ اس جہان میں موجود ہیں، اگر آپ کے ساتھ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنا اور رسول اللہ آپ کی اس حیثیت کو سرے سے نہ جان رکھنا، ٹھیک ہے، اس حیثیت کو سرے سے نہ مان رہا ہونا، اور رسول اللہ جو فرماتے بھی رہے ہیں تو ہمارے تو جو ہے نا پھر بھی قانون ہوتے ہیں، ہمارے تو پھر بھی آئین ہوتے ہیں، یہ البتہ مسلمان کی ایک قسم جو ہے ہمارے آج کے زمانے میں جا کر ہی دریافت ہوئی ہے، ورنہ گناہ گار سے گناہ گار، پاپی سے پاپی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سٹیٹس اور اس حیثیت کے حوالے سے کبھی نہ کسی شک میں رہا ہے، اور نہ کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو کوئی چیلنج کر سکا ہے۔ تو آپ کی اس سٹیٹس کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے،
جو بعد میں جو ہے وہ علم الکلام کے موضوع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اوور رائڈ کرے گی سارے کلامیوں کے کلام کو۔ اس کی یہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے فقہا کی بھی ہے، سب جو فقی کوئی کہہ دے اگر معلوم جو ہے سنت کے ساتھ وہ ٹکرا رہی ہے تو اوور رائڈ ہی کرے گی، خواہ کوئی ہو۔ تو اس کا تعلق جو ہے عقائد سے لے کر کلامیات سے لے کر فلسفوں، جو کہ بعد میں تیسرے مرحلے پر اس کو فلسفیوں کا وہ کہہ دیا، فلسفوں سے لے کر جس کو پھر نظریات اور آئیڈیالوجیز کہتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ وہ سنت جس کو ہم نے چھوٹی سی شے سمجھا ہوا تھا، آپ اس کو کہاں کہاں لے کر آئیں؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلایا ہوا جو ایک عمل ہے، وہ عقیدے سے لے کر نظریات تک، ٹھیک ہے، کلامیات تک، نظریات تک، اخلاق تک۔ جی ہاں، اخلاق، یہ جو پورے کے پورے ایک تصورات آج پیش کیے جا رہے ہیں، نبی کا چلایا ہوا جو ہے ان ساروں کو اوور رائڈ کرے گا۔ تو اخلاقیات تک، پھر وہ جو سماجیات آپ کہتے ہیں، جس کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں، جو ہے نا وہ اکنامکس آپ کو کوئی اور پڑھائے گا اور وہ بتائے گا کہ انسان کو جو ہے نا اپنے معاشی دنیا میں کیسے ہونا ہے۔ نہیں، اس کو بہت اچھی بات ہے، ہم سنیں گے کیا کہتا ہے کوئی، مگر نبی کا فرمایا اوور رائڈ کرے گا اس سارے کو، اور وہ سارا کچھ سبجیکٹ ٹو محمد سننا جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ جو سیاسیات تک، پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ معاشرے کے جملہ امور، ان سب کو تو اس وجہ سے کہا ہے کہ لکل ما عدا سنتہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الحاکمۃ لکل ما عدا، اپنے ماں سے وہ ہر شے کو ہی اوور رائڈ کرے گی۔ اب یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ آسمان والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شان کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کی یہ شان قیامت تک جو ہے باقی ہے انشاءاللہ العزیز، اور نجات پانے والے اس آپ کی اس حیثیت کو ماننے کے دم سے ہی انشاءاللہ العزیز نجات پائیں گے، اور ہلاکت میں پڑنے والے آپ کی اس حیثیت کو نہ ماننے کے دم سے ہلاکت میں پڑیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر